السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ خیریت سے ہوں گے؟ تو بات شروع کرنے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ بات مختصر ہوگی، میں نے آپ کو تقریباً 5 کلائی مکس آپ کو بتانے ہیں، اور یہ لمبا چوڑا مطالعہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بڑی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب تک آپ میری ویڈیو کو مکمل طور تک دیکھیں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں اس میں مل جائیں گی، اور تھوڑے ٹائم میں، اور تھوڑی آپ کو بہت زیادہ مطالعہ نہیں کرنا پڑے گا۔ تو میں نے آپ کو 5 چیزیں بتانی ہیں۔ 5 میں سے ایک چیز یہ ہے کہ رب العالمین نے اپنا نام الرحمن رکھا۔ رحمان جو کافر اور مسلمان رکھتے تھے، اور اللہ رب العزت نے یہ رحمان جو ہے، کیونکہ پوری کائنات کو پالنے والا ایک رحمان ہے رب العالمین جو ذات ہے، اور اللہ نے ہمارے لیے ایک کلائمکس کون سا ہے؟ ایک رحمان ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ استاد ہے۔ یہ یاد رکھنا میری بات۔ اللہ رب العالمین استاد ہے، اور اس نے کیا کیا ہے کہ الرحمن علم القرآن، اور اس نے کیا سکھایا ہے؟ قرآن پاک اللہ رب العزت نے سکھایا ہے کس کو؟ انسان کو، کیونکہ خلق الانسان، پوری کائنات کو پیدا کیا پہلے رحمان، اور وہی خود ہی استاد ہے کس چیز کا؟ یعنی قرآن اس نے سکھایا ہے، اور ساتھ ہی خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا۔ اور یہ کتنی بڑی بات ہے، یعنی رحمان ہی خود ہے اللہ رب العالمین، اور پوری کائنات کو بنایا۔ اور کلائمکس جو ہے نمبر 2، سب سے بڑی بگ کتاب، بہت ساری کتابیں لکھی جاتی ہیں، اور ایک ان میں سے کتاب جو ہے وہ سب سے بہترین کتاب، اور جتنی کتابیں لکھی جاتی ہیں ان میں شک شبہات بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن قرآن پاک جو ہے اللہ تعالیٰ نے علم القرآن، اس نے قرآن کو سکھایا کس کو؟ انسان کو، اور انسان کو اس نے پیدا کیا۔ جب سب چیزیں پیدا کر دیں تو نمبر 3 پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ کیوں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں الذی احسن کل شیء خلق، ہر چیز کو بہترین میں نے بنا دیا۔ جب ہر چیز کو بنا دیا تو احسن کل شیء خلق وبدأ الخلق الانسان من طین، اور انسان کو میں نے بہترین اور سب سے کلائمکس بنایا۔ کلائمکس ایک یہ ہے، اس نے قرآن کو سکھایا ہمیں، اور سکھانے والی کون ذات ہے؟ رب العالمین، استاد ہے۔ اور سب سے بڑا بہترین چیز جو بنائی، کلائمکس بڑی چیز بنائی، انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ ساری چیزیں بنائی، زمین، اسمان، سمندر، پہاڑ، یہ سارے کے سارے اس لیے اس انسان کے لیے رب العالمین نے بنایا۔ اور آخر میں کیا بتایا؟ علامہ البیان، کسی انسان کو جاننے کے لیے، کسی کو پرکھنے کے لیے، یہ سب سے بہترین اللہ رب العزت میں چیزیں بنائی کہ بیان سکھایا۔ اور انسان جو ہے، ایک اللہ نے، آپ خود استاد ہے، اور اپنی کتاب دی قرآن، خالق الانسان، انسان کو پیدا کیا۔ انسان میں جمالیاتی جوہر کون سا ہے؟ باقی جو چیزوں میں جو نہیں ہے، اس میں خوبصورتی کا ذوق ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک عقل دی ہے، اور اس خیر و شر کے اس میں وہ بھلائی کر سکتا ہے، اختیار کر سکتا ہے، جو باقی چیزیں نہیں کر سکتی۔ اسی طرح انسان کے اندر اللہ رب العزت نے منفی جذبات بھی رکھے ہیں، اور خواہشات رکھی ہیں۔ خواہشات کا یہ دل دادا ہے، اس کو کھانے پینے اور خواہشات اور ہوائے نفس کا قیدی ہے۔ ان ساری قیدوں کے باوجود تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک راہ دکھائی، قرآن پاک، اور اس کے اوپر زندگی کا بسر کرے گا، اور یہ زبردست انسان ایک چیز بنے گا، اور اور اس میں ایک نفس ہے جو عقل اور اخلاق سب سے اس کی بلند چیز ہے۔ اور کس کے ذریعے سکھایا ہے؟ قرآن پاک کے ذریعے۔ اگر ہم اس چیز کو سمجھ لینا تو ہمارے لیے بہت بڑی چیز ہے، کیونکہ اللہ رب العزت استاد ہے۔ ان علینا للہدی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے پاس ہی ہدایت، میں ہدایت دیتا ہوں اگر جو کوئی سیکھنا چاہتا ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، جو اگر سیدھی رستہ دکھانے والا ہے تو اللہ رب العزت ہی ہے، کیونکہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے استدلالات پیدا کی ہیں، وہ استنباط اس میں چیزوں سے نکالتا ہے، اتحاد کرتا ہے، اور اسی طریقوں کو، اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے جو ابھی جو ہمارے سامنے موسم ہے، پوری بات آپ سنیں گے تو اس میں سمجھ آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ 5ویں چیز ہوگی۔ ایک مہینہ ہے رمضان کا، جس میں کیا اتارا ہے؟ کلائمکس کیا اتارا ہے؟ قرآن۔
ایک رب اللہ تعالیٰ ہے رحمان، اپنا نام اس نے رحمان رکھا، استاد ہے، ہر طرف سے ہمارے اوپر رحم کر رہا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، اس نے قرآن اتارا رمضان میں۔ رمضان کی شان، اس کی برکت اس لیے ہے کہ وہ اس میں قرآن پاک اترا ہے، سب سے بڑی بات ہے۔ اور انسان جو ہے یہ کیوں بہت بڑی ذات والا ہے، بہت شان والا ہے، اور وہ چیز انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اتارا، باقی سب چیزوں کے سامنے پیش کیا، سب نے انکار کر دیا، اور حامل حل انسان کو اوپر اس کو اتار دیا۔ اور کیوں اس کے اوپر اتارا؟ کوئی اس کے اوپر دیکھ کر اپنی زندگی آگے والے جو ہے نا حیوان زندگی، مستقل زندگی وہ بسر کرے گا۔ وَعَلَّمَهُ الْبَيَانَ، کسی شخص کو جاننے کے لیے، کسی پرکھنے کے لیے، اور یہ بیان کرنے کا طریقہ جو ہم آپ سے ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، اپنی بات کی وضاحت کر دیتے ہیں اور تقریر کر لیتے ہیں، ایک دوسرے کو اپنا موقف سمجھا لیتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اور جو مہینہ ابھی آ رہا ہے جس کی ہمیں تڑپ ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر یہ مہینہ، یہ شہر رمضان جو ہے، رمضان والا مہینہ، رمضان کا مہینے کی شان اس لیے ہے کہ اس میں قرآن پاک آیا ہے۔ اب جس مہینے بھی اترتا وہ رمضان، وہ مہینہ بابرکت ہوتا ہے، جس رات میں آتا وہ بابرکت ہوتی ہے، جس شخص کے اوپر آتا وہ بابرکت ہوتا۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا انسانوں میں سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک دیا۔ اب یاد کر لیں، کیا رحمان جو استاد ہے، استاد نے کیا دیا؟ کتاب ایک دی، کتاب دی، وہ ہے قرآن، علامہ القرآن، اور ساتھ سکھایا بھی۔ خالی کتاب نہیں دے دی، وہ سکھایا بھی اس کی کتاب کو، وہ کس طرح پڑھنا ہے، کیا کرنا ہے، اس کے لیے کسی شخصیت کے اوپر بھیجی کتاب نا، وہ رمضان کے مہینے میں اتاری، رمضان کے جس رات میں اتاری وہ رات کتنی بابرکت ہے، افضل اعلیٰ ہے۔ یہ کلائمیکس ہے جو میں نے آپ کو بڑی شارٹلی بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اور کیا ہے؟ خالق الانسان، انسان کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا، بہت ساری چیزیں پیدا کی، بہت ساری پیدا کی۔ فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ یہ اور کسی چیز کے لیے نہیں آیا، صرف انسان کے لیے آیا۔ کیوں؟ وہ انسان بنے گا۔ اگر یہ اس کتاب کو نہیں اپنائے گا، بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اگر اس کتاب کو نہیں اپنائے گا، اس کے اوپر عمل نہیں کرے گا، اس کے اوپر نہیں چلے گا، اس کو اپنی زندگی کا محور ماوا نہیں بنائے گا، تو کیا ہوگا؟ وہ جاہل ہی ہے، وہ ڈنگر ہی ہے، وہ حیوان ہی ہے، وہ ایسے ہے جیسے گدھے پر کتابیں لادی ہوئی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو علامہ البیان، اس کو اپنی بات سمجھانے کے لیے بھی یہ بڑی چیز بتائی۔ اب دیکھ لیں، ابھی رحمان استاد، علامہ القرآن، قرآن کو اس کو سکھایا بھی اور دی بھی، اور انسان کو بڑے کلائمیکس سطح پہ پیدا کیا، بہت اونچی جگہ پہ پیدا کیا۔ نمبر 4، اور اس کو بیان سکھایا، بات کرنا سکھائی۔ اور اسی طریقے سے بابرکت جو کتاب ہے، وہ مہینہ بابرکت اس لیے ہے، ابھی سارے علماء، بہت سارے لوگ آپ دیکھیں گے رمضان کا مہینہ ہے، بابرکت ہے۔ کیوں یہ بابرکت؟ اس کا ہونے کا وجہ ہی یہ ہے کہ اس میں قرآن پاک اترا ہے، اور جس شخصیت پر اترا ہے، جو امام الانبیاء، جو ہمارے آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کے اوپر اتارا گیا۔ ان کے اوپر اتارے گیا مطلب کہ انہوں نے اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا، ہمیں عمل کر کے دکھایا۔ یہ 5ویں چیز، اور جس رات کو اترا تو وہ رات بھی بڑی بابرکت ہے۔ اسی لیے یہ ساری چیزیں، الرحمن، القرآن، خالق الانسان، علامہ البیان، یہ 4 چیزیں، 5واں رمضان، اور اسی طریقے سے ایک حدیث بیان کرتے ہیں عثمان بن عفان کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے اونچے درجے کا وہ آدمی ہے جو قرآن پاک کی تعلیم لیتا بھی ہے اور آگے دیتا بھی ہے۔ قرآن پاک کو سیکھنا اور اس کے اوپر عمل کرنا، عمل کر کے پریکٹیکل جو بندہ ہوگا وہ آدمی علامہ القرآن ہوگا، وہی خیر ہوگا۔ اور جو آگے سکھایا گیا اپنے پریکٹس کے ذریعے، خالی زبانی نہیں ہے۔ ابھی تو ہمارے پاس بہت سارے لوگ زبانی بات بتانے والے بہت سارے لوگ ہیں، اس کے اوپر عمل کر کے دکھانے والے
کون ہوگا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. یہ 5 چیزیں کہ اگر ہم 5 چیزوں کو خالی ذہن میں رکھ لیں گے، کیونکہ یہ قرآن پاک ہے، اللہ تعالیٰ کی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہے ہیں، ہم اس کی صرف بتا رہے ہیں کہ وہ بتا رہا ہے. اپنا نام اللہ تعالیٰ نے رحمان رکھا، جس کو کاف اور سارے کے سارے مشرک مانتے تھے. علامہ القرآن، وہ کہتے تھے بھئی یہ کتاب جس نے بندے نے اپنے پاس سے گڑھی ہوئی ہے، اپنے پاس ہے، لیکن یہ اتاری بھی اللہ تعالیٰ نے اور سکھائی بھی اس نے ہے. اور سب سے بہترین چیز جو انسان بنائی ہے مخلوقات میں سے، ساری مخلوق کو بنایا دیا. بنانے کے بعد کیا کیا؟ الذی احسن کل شیء، ہر چیز کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا. ثم بدأ الخلق الانسان من طین، پھر ہر چیز کو تیار کرنے کے بعد، دسترخوان سجا دینے کے بعد، پوری مخلوق بنا دینے کے بعد، انسان کو بنانا اس نے شروع کر دیا مٹی سے. کیونکہ اس کی حقیقت میں تو انسان ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا بغیر جسم کے. اب اس میں ساتھ جسم ہے، وہ پریکٹیکل کام کرے گا، اس لیے جسم دیا نا. وہ پریکٹیکلی طور پہ ایک عملاً بھی اور ایک باطن کے لحاظ سے بھی، دونوں طرح سے اس نے آباد کرنی ہے. عملی یعنی اپنے جسم کے لحاظ سے، اپنے ہاتھ پاؤں سے، اور کریکٹر کے ساتھ، اپنے اخلاق کے ساتھ، یہ ساری چیزیں، اور اس میں خیر اور شر بھی اس کو بتا دی اور بلائی بھی بتا دی. جمالیاتی لحاظ سے، جوہر عقل کے لحاظ سے، خیر و شر کا جو امتیاز کرتا ہے وہ انسان ہے. باقی چلتے پھرتے ان کو ڈنگر بھی کہہ دیا اللہ رب العزت نے. تو ہم نے انسان بننا ہے، رحمان کا شاگرد بننا ہے، اور اس کی کتاب سیکھنی ہے اس مہینے میں، اور اعلیٰ درجے کا انسان بن کے بتانا ہے، کیونکہ اس نے انسان بنا ہے، ڈنگر نہیں ہم نے بننا، حیوان نہیں بننا. وعلمہ البیان، اور بیان اس نے سکھایا اپنی گویائی سے، اپنے اچھے انداز سے، اپنے اخلاق سے، اپنے کریکٹر سے، اپنے کردار سے. ہم نے لوگوں کو بھی ساتھ یہ بات پہنچانی اور بتانا بھی ہے. اور عثمان بن عفان نے یہ بات کہہ دی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو میں سے بہترین وہ شخص ہے جو من تعلم القرآن وعلم، جو قرآن سیکھے اور سکھائے. کیونکہ یہ وہ کتاب ہے، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. یہ کتاب کس کی طرف سے آئی ہے جس کو ہم نے سیکھنا ہے؟ اس رب کی طرف سے جس میں کوئی شک نہیں ہے. شک کسی بھی بات میں ہو، اگر شک میں ہم عبادت کرتے رہے ہیں، یہ مسئلہ کوئی عبادت بھی شک میں کرتے رہے ہیں، کوئی معاملہ بھی ہم شک میں کرتے رہے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. وہ شک میں چلا جاتا ہے جتنی دیر تک اس کو مکمل یقین نہ ہو. اور شروع میں بتا دیا ذالک الکتاب، یہ کتاب وہ ہے، یعنی یہ قرآن وہ ہے، لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے. شک ہوتا ہے دل میں، دل پاک ہونا چاہیے. اگر دل پاک نہیں ہوگا تو بڑی پرابلم کھڑی ہوں گی. تو کیا ہے؟ ھدی للمتقین، جو بچنے والے ہیں، جو متقی ہیں، یعنی برائی سے بچنے والے، اچھی آئی پر کام کرنے والے، ان کے لیے اس میں ہدایت ہوگی، باقی کے لیے ہدایت نہیں ہے. جو ہدایت کے جن میں شک نہیں ہے. اگر شک کی بنیاد پر پتہ نہیں اللہ نے قبول کرنی ہے کہ نہیں، اللہ نے ہماری بات سننی ہے کہ نہیں سننی، اگر ایسا ہوگا تو پھر مشکل ہے. اب 5 چیزیں آپ نے یاد رکھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں، ہمارا استاد ہے الرحمن ہے، اس نے قرآن پاک ہمیں سکھایا، اس نے انسان کو پیدا کیا. اور چوتھی بات جو ہے اس نے ہمیں بیان سکھایا، اور رمضان میں قرآن کو اتارا. اور یہ آیت بھی ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. اور یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، پوری کائنات کے لوگوں کے لیے، پوری کائنات کے لیے لوگوں کے لیے، خالی مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، مومنوں کے لیے نہیں ہے، لیکن انسانوں سب کے لیے ہے. ان میں سے ہدایت کون لیں گے؟ جو متقی ہوں گے. اور واضح ہے، اور اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے. تو مجھے امید ہے ہمیں سمجھ آ گئی ہوگی، اور ہمیں اس کے اوپر غور بھی کرنا ہے، سمجھنا بھی، اور اس کو اپنانا بھی ہے. بارک اللہ علیہ ولکم ولسائر المسلمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.